ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى محمد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ دیکھیے زائرین، اس وقت ہم مقام شہر فضہ سلام اللہ علیہ پر موجود ہیں کہ جہاں پر روایتیں موجود ہیں کہ روز عاشور جب امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے بعد یزیدی فوجیں آپس میں یہ طے کر رہی تھی کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی جسم اطہر کی، ان کے لاش کی، جنازے کی پامالی کی جائے۔ مولا علی علیہ السلام جب آپ جنگ صفین سے واپس آئے، اس لیے کہ سرزمین کربلا یہ سرزمین ہے کہ یہاں 72 شہداء سے پہلے روایتیں موجود ہیں کہ 200 انبیاء کو، نبیوں کو اس سرزمین میں شہید کیا گیا۔ 200 نبی، اور کوئی بھی نبی سرزمین سے گزرتا تھا اس کے پیر سے خون نکلنے لگتا تھا۔ کوئی بھی نبی ہو پوچھتا پروردگار یہ کون سی سرزمین ہے کہ جہاں مجھے ٹھوکر لگی، پیر سے خون، چاہے وہ جناب آدم ہو، جناب نوح ہو، جناب ابراہیم ہو، کسی بھی نبی کے سرزمین سے گزر ہوا تو اس کے قدموں سے خون ضرور نکلا۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار یہ کون سی سرزمین ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ سرزمین کربلا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اس تکلیف سے نجات پا جاؤ تو سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھیجو، امام کے قاتلوں پر لعنت بھیجو، تمہاری کشتی پار لگ جائے گی، تمہاری کوئی بھی مشکل و آسان ہو جائے گی۔ تو مولا علی علیہ السلام جب اس سرزمین کربلا پہنچے، مولا علی نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی یہاں پر، پھر مولا علی کو اس سرزمین پر نیند آ گئی، مولا علی سو گئے۔ اب مولا نے خواب میں دیکھا کہ خون کا دریا ہے، چاروں طرف خون ہی خون ہے، اور اس خون کے دریا سے کوئی اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ مولا علی علیہ السلام جب آپ اس مقام پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ اپنا بیٹا حسین خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہی وہ سرزمین کربلا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام جب آپ جنگ صفین سے واپس آئے، آپ نے ایک شیر کو دیکھا، شیر نے مولا کو سلام کیا، مولا کے قریب آئے، امام نے فرمایا کہ یہی وہ سرزمین کربلا ہے کہ روز عاشور میرا بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم حسین کی لاش کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ حسین کو پامال کر دیا جائے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب امام حسین کربلا میں شہید ہو چکے تو یزیدی فوجیں گھوڑوں کے نال ٹھیک کرنے لگے، آپس میں یہ مشورہ ہونے لگا کہ کسی طریقے سے حسین کی لاش کی پامالی کی جائے۔ جناب فضہ نے جب اس خبر کو سنا، جناب فضہ گریہ کرنے لگی، جناب زینب کے پاس آئی، جناب زینب گریہ کرنے لگی۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس وقت جناب فضہ نے جناب زینب سے کہا کہ اے زینب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ چلو، اس کربلا کے میدان میں ایک شیر کو جانتا ہوں۔ عزادارو یہی وہ مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں اس وقت آپ کھڑے ہیں۔ جناب زینب، جناب ام کلثوم، بنی اسد کی عورتیں، جناب فضہ اسی مقام سے آواز دی، این الحارث، اے حارث تم کہاں ہو؟ ارے حسین کا لاشا کربلا میں پامال ہو رہا ہے۔ عزادارو اسی جگہ سے ایک شیر برآمد ہوا، اور وہ شیر حسین کے لاشے کے قریب آیا، اپنے آپ کو حسین کے لاشے سے مس کرتا ہے، لیکن جب یزیدی فوجوں نے اس منظر کو دیکھا پیچھے ہٹ گئے، نہیں ابھی ہم لاش کی پامالی نہیں کر سکتے۔ عزاداران مظلوم کربلا جو روایت پڑھتے رہتے ہیں کہ کربلا میں حسین کے لاش پر گھوڑے دروائے گئے، بالکل صحیح روایت ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے لاشے کو اس طریقے سے پامال کیا گیا کہ میرے بابا کا سینہ اس کے پشت سے جا ملا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرا سلام اس شہید پر کہ جس کی دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف آ گئی تھی، بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف آ گئی۔ امام زمانہ فرماتے ہیں ارے سلام ہو رخساروں پر کہ جو کربلا سے کوفہ
اور کوفہ سے شام تک کہ جس کی رنگت مسلسل بدلتی رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون.